بھارت اس وقت ایک ضدی بچے کی طرح جو اپنی غلطی یا کمزوری تسلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے، اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت میں جو واقعہ ہوا، آج خود بھارت کے اندر سب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا۔ 10 ملین کی آبادی کے لیے بھارت نے 1 ملین فوج کشمیر اور جموں کی وادی میں جھونک رکھی ہے۔ وہاں ہر 10 بندوں کے اوپر ایک بھارت کا فوجی موجود ہے۔ اتنی سنگین اور اتنی براڈ بیس سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے یہ واقعہ کیسے ہوا؟ وہ لوگ اپنی کارروائی کر کے کس طرح گھومتے پھرتے جیسے پکنک سے جاتے ہیں آرام سے چلے گئے؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے کے پیچھے کچھ اور ناٹک موجود ہے۔ بھارت نے اس واقعے کو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، جموں اور کشمیر میں جو ظلم اور ستم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور بھارت کی چند ریاستوں میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں مودی سرکار نے اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی خطرناک کوشش ہے۔ اس وقت بھارت اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ جس کو چاہے اپنے پیروں تلے رون دے۔ بھارت اگر پاکستان پر ایک پنچ لگائے گا تو اسے جواب میں 2 پنچ ملیں گے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، لیکن ہماری امن کی خواہش کو اگر کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور اگر بھارت نے پاکستان پر کسی قسم کی جارحیت کی یا میلی نگاہ ڈالی تو اسے ایسا جواب ملے گا کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسی لیے اس وقت پوری دنیا پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہی ہے اور بھارت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ پاکستان کی اس پیشکش کو قبول کرے کہ اس واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ہو کر پتہ لگنا چاہیے کہ اس واقعے کے ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ کیا پاکستان اس کا ذمہ دار ہے یا بھارت کے اندرونی حالات اور بھارت کی اپنی غفلت اس کی ذمہ دار ہے؟ پاکستان نے اس سے پہلے جعفر آباد ایکسپریس کا ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ بھگتا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ٹھوس شواہد تھے کہ بین الاقوامی امداد اس واقعے کے پیچھے تھی، ہم نے نیم کالنگ نہیں کی۔ ہم نے خود اپنے داخلی اسباب کا اور سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کا عمل دہرایا، اور ہم نے کسی قسم کی غیر ذمہ دارانہ عالمی سطح پر کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھارت کا دنیا میں اب ایک مذاق بن رہا ہے، اور میں نہ مانوں کی طرح جو اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے، دنیا اس سے کنونس نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں اس واقعے کو لے جا کر اس بات کو بھی اٹھائے گا کہ کیا ان بین الاقوامی معاہدوں کو کوئی فریق یک طرفہ طور پہ ختم کر سکتا ہے جس پر کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے مستقبل اور فوڈ سیکیورٹی کا تعلق ہے، اور جس کی ضمانت بین الاقوامی برادری نے اور اداروں نے فراہم کی ہوئی ہے۔ اگر بھارت یوں کرتا ہے تو وہ دنیا کے تمام ممالک جو لوور رائپیرین کنٹریز ہیں، جو نیچے پانی کے ذرائع کے واقع ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ ان سے اوپر کے ممالک کسی وقت بھی عالمی ضابطوں اور معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کا پانی بند کر کے پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا دراصل بھارت کی اخلاقی اور سفارتی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے کہ اس کے پاس کچھ اور نہیں بچا، تو اب وہ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے پر اتر آیا ہے، اور اس کی نہ کوئی قانون اجازت دے گا، نہ ہی اس کی پاکستان اجازت دے گا کہ کوئی پاکستان کے حصے کے پانی کو روک سکے۔